السلام علیکم۔ ینگسٹر کے سکون اور کمفرٹ کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور انسان دراصل روح اور جسم کا مرکب ہے۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک دائرے میں آپ روح لکھتے ہیں اور ایک دائرے میں الگ سے جسم لکھتے ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ کوئی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن اگر آپ روح کے دائرے کو جسم کے دائرے کے قریب لاتے جائیں گے اور جب یہ اوور لیپ کر جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، تو بیچ میں جو تیسرا اسپیس بنے گی، اوور لیپڈ اسپیس جو ہے وہ زندگی ہے۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ زندگی کا وجود ہی جب آتا ہے جب جسم میں روح آتی ہے۔ بظاہر کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی سوچوں کو صحیح کرنے کے لیے انٹرنل سکون کی خاطر اس پر تھوڑا سا غور کرنا ہوگا کہ زندگی کیا ہے۔ اسی دائرے میں سے اگر ہم ان دونوں دائروں کو دور کرنے کی کوشش کریں، یہ دیکھیں، تو زندگی کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ روح کے بغیر زندگی نہیں، اور زندگی کے بغیر روح جب تک زندگی میں نہیں آئے گی دنیا میں وجود اس کا نہیں ہو سکتا۔ روح ہماری اللہ تعالیٰ نے زمانے کے شروع سے ہی، یعنی کہ جب سے سب سے پہلے جب دنیا بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کر دیا تھا اور ان کو سبق سکھا دیا تھا، پورا سبق کہ سمجھا دیا گیا تھا، تمام معلومات بتا دی گئی تھیں کہ کون ہو تم اور کیا کرنا ہے اور کیا دنیا میں ہے اور کیا صحیح ہے کیا غلط، سب ان کو اللہ تعالیٰ کون ہے اور کس لیے دنیا بنائی ہے، دنیا کا مقصد کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ سب بتا دیا گیا تھا۔ اور پھر سجدہ کروایا گیا تھا۔ یہاں تک تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ سجدہ کروایا گیا تھا۔ اب میں جو بتانا چاہ رہی ہوں کہ روح اور جسم دو چیزوں پر ہم نے صرف آج غور کرنا ہے، 4-5 منٹ میں بولوں گی کہ جسم پر تو ہم نے بہت تحقیق کر لی، ڈاکٹری علم اور جینیٹک کا علم، اور بہت زیادہ اس کے کمفرٹ کے لیے، اس کی بیوٹی کے لیے، اس کی بیماریاں، اس کی روح میں جو ہے جسم کے بڑا ہم لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہے، جسم کے اوپر اپنے، نہ صرف اپنے بلکہ ہر چیز کے جسم کے اوپر ہم نے بڑی تحقیقیں کی ہیں، ٹچیبل چیزوں کے اوپر۔ لیکن انٹچیبل چیز جو روح ہے اس پر ہم نے جو جتنی توجہ دینی تھی اتنی ابھی تک دی نہیں ہے، یا شاید صرف میں نے نہیں دی ہوگی، لیکن ہماری ینگسٹر نے تو یقیناً نہیں دی ہے۔ جس طرح ہم روح جسم کے اوپر ہم اپنا کام بڑی باقاعدگی سے کرتے ہیں، صفائی، پاکیزگی، غذا، نشو و نما، اور اس طرح سے اس کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، اس کی بیوٹی کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے، اسی طرح سے ہمیں روح کے اوپر بھی توجہ دینی ہوگی۔ یعنی جیسے روح کی بھی پاکیزگی ہوتی ہے، روح کی بھی صفائی کی جاتی ہے، روح کے لیے صحت کی بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے ہم روح کی غذا کا بھی خیال رکھیں گے، روح کی نشو و نما کیسے کریں گے، یہ سب چیزیں میں آپ کو 2 منٹ میں بتانا چاہتی ہوں۔ روح کی پاکیزگی کے لیے ہماری نیت کا صاف ہونا، صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ روح کی صفائی، یعنی روح کی پاکیزگی کے بارے میں ایک چیز اور دیکھ لیں کہ روح کی پاکیزگی یہ ہے کہ ہم نے کسی کا بھی نقصان نہیں کرنا، نیچر میں سے کسی چیز کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ روح کی پاکیزگی ہے۔ چاہے وہ پودا ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ کوئی بھی آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے، اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے کسی طرح کے بھی۔ یہ روح کی پاکیزگی ہے، آپ کی پالیسی اندر کی ذہنی طور پر یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے روح کی صفائی، روح کی صفائی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صدقات دینے ہیں، خیرات کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یعنی دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیے کہ ہمیں نیچر کی ہیلپ کرنی ہے۔ یہ ساری کائنات ایک نیچرل چیز ہے ہمارے لیے، تو یہ نیچر کی ہم نے ہیلپ کرنی ہے، اس طرح سے خیرات، زکوٰۃ ضرورت مندوں کو۔ اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے، یہ بھی اس سے بھی روح کی صفائی ہو جاتی ہے، ہمارے غلط خیالات صاف ہو جاتے ہیں۔ اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، اور اسی طرح سے ہم نے جو دنیا کی نیچر کی قدرتی چیزیں ہیں اس کے معلومات میں بھی اضافہ کرنا ہے، تاکہ ہماری روح میں صفائی آ جائے، ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا ہے نیچر۔
تیسرا پوائنٹ ہے روح کی صحت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ روح کی صحت کے لیے ہمیں بیٹا قرآن پاک پڑھنا ہوگا۔ جیسے اپنی صحت کے لیے ہم کہتے ہیں دن میں 1 ایپل کھانا بہت ضروری ہے، اس طرح قرآن پاک کا ایک آیت ہی پڑھ لیں، وہ کھول کے پڑھنا ہوگا ہمیں۔ اپنا جو بھی علم حاصل کیا ہے قرآن پاک سے ہم نے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ عمل نہیں کر سکے کم سے کم غور و فکر کرنا ہوگا کہ آیا کہ یہ کام میرے عمل کرنے کا ہے کہ نہیں ہے۔ جب بھی قرآن پاک پڑھیں آپ یہ سمجھیں کہ اس میں میرے کرنے کا کیا کام ہے، پڑھ تو لیا مجھے کیا کرنا ہے، اور اس کو سمجھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح سے نیچر کو بھی نکلیں اور نیچر میں قدرت کو دیکھیں، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے دماغ کو اس پہ زور ڈالیں، یہ کیا ہے، کیوں اچھا لگ رہا ہے، کیسا ہے، انجوائے کریں اسے۔ ایسا کرنے سے ہماری روح جو ہے مطمئن ہو جائے گی اور روح کی صحت اچھی رہے گی۔ اب اگر آپ دیکھیں روح کھاتی کیا ہے، روح کی غذا کیا ہے، جس کا انسان دن میں 5 ٹائم 5 ٹائم تھوڑا بہت کھاتا ہے، 3 ٹائم باقاعدگی سے اور ایشیا کے لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے روح کی غذا یہ ہے کہ جو بھی ہم نے علم حاصل کیا ہے، جو بھی ہمارا معلومات ہیں قرآن پاک پڑھنے سے، ملنے جلنے سے، نیچر کو آبزرو کرنے کے جو بھی علم کا ذخیرہ ہے، اس کو ہم ریویو کرتے رہیں۔ یعنی اور کوئی نہیں، کسی سے بات کرنے کو مل رہی ہے، آپ نے آپ خود سے تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیا یا ریویو کیا اس کو، یا کہیں محفل میں بیٹھے تو اس کا ذکر کیا، نیچر کا ذکر کیا، واقعات کا ذکر کیا اچھی، جس میں علم میں اضافہ ہو۔ کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بنیاد جو میں نے بتائی تھی، کائنات میں، نیچر میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے ہم نے، اور اس کے بارے میں ہم نے بار بار ذکر کرنا ہے۔ جس طرح ہم بار بار کھانا کھاتے ہیں، بار بار سیب کھاتے ہیں، بار بار جوس پیتے ہیں، بار بار کوک پیتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں بار بار اس علم کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس یہ سنا ہوا ہے، یہ تو بہت ہو گیا، یہ بہت دفعہ سنا ہے، بس دوبارہ نہیں سننا۔ تو کھائی ہوئی چیز جو آپ کو پسند ہوتی پیزا، وہ تو آپ بار بار کھاتے ہو، تو روح کی غذا کو بار بار غذا دینے میں آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے بیٹا؟ یو مسٹ لیسن، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ انسانیت کی بہتری کے لیے ہر وقت غور و فکر کرتے رہیں، تو یہ روح کو غذا مل رہی ہے۔ اپنے فارغ وقت میں تھوڑا غور کر لیا کریں قدرت کے اوپر، نہ صرف اپنی غذا کا خیال رکھیں، نیچر کی میں کیا غذا ہے، مچھلی کو کچھ ڈال دیا، چڑیا کو کچھ ڈال دیا، پانی ڈال دیا، اس سے یہ روح کو غذا ملے گی، آپ کی روح صحت مند رہے گی۔ اب روح کی نشو و نما کیسی ہوتی ہے؟ روح بڑھتی ہے، روح پہلے چھوٹی ہوتی ہے، پھر بڑی ہوتی ہے، جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، نشو و نما ہوتی جاتی ہے، میچیور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنے روح کی نشو و نما کے لیے جو ہماری لائف سٹائل ہے، جو ہمارا طرز زندگی ہے بیٹا، اس میں ہر لمحے ہمیں روح پر ہی توجہ دینی ہو، کیونکہ ہماری روح کو سکون پہنچے، یعنی روح کی غذا ملتی رہے اس پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کا ہر کام میں دل لگنا چاہیے۔ اگر آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، اٹ مینس آپ کی روح کو غذا نہیں مل رہی، روح مر رہی ہے آپ کی اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا۔ دل لگنا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کی روح کو نشو و نما ہو رہی ہے۔ جس کام میں دل لگتا ہے اس میں آپ کو مزہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سوچنا چاہیے کہ جو کام میں دل لگ رہا ہے کیا اللہ کی مرضی کے مطابق کام میں کر رہا ہوں، یعنی کہ غلط کام میں دل لگ رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ اس پر میں الگ ایک دفعہ بولوں گی، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہر وقت آپ کا جو بھی کام کر رہے ہیں، پڑھنے کا، لکھنے کا، کھیلنے کا، ایکسرسائز کا، کھانے کا، اس میں آپ کا دل لگنا چاہیے۔ بے دلی سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ بے دلی کا مطلب ہے روح مری ہوئی ہے آپ کے اندر، روح بیمار ہو جاتی ہے پھر اس طرح سے۔ اور ہر وقت دوسری اس کا چیک کیا ہے کہ آپ کی روح غذا نشو و نما ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ دوسرا چیک یہ ہے کہ آپ کا دماغ ہر وقت حاضر دماغ رہے، ایکٹیو رہے، ڈل نہ ہو، چکر نہیں رہیں، یہاں تک کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ کا وضو ہے یا ٹوٹ گیا، آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس سے روح کی نشو و نما ہو رہی ہے اور آپ کی روح زندہ ہے اس میں۔ غیر حاضر دماغ کے بندے کی روح جو ہے نا وہ بیمار ہوتی ہے، اسے بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو غیر حاضر بندہ ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے کوئی نہیں کر رہا ہوتا، اس کی روح بیمار ہوتی ہے۔ کوئی بچہ سست ہے تو اس کی روح بیمار ہے، وی مسٹ ٹیک کیئر اباؤٹ ہز روح، کہ اس کی روح کو کیا غذا نہیں مل رہی ہے۔ اسے کوئی اللہ کا ایک کلام، ایک نام کی ورد کروا دیں کنٹینیو، کوئی تو اس میں روح کی شامل ہوتی چلی جائے گی، طاقت ملتی جائے گی اس کی روح کو، کیونکہ روح کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے ہے نا بیٹا۔ تو ہمیں جتنی بھی بیٹا جو جسمانی بیماریاں ہمیں نظر آتی ہیں، اس کی بنیاد در حقیقت روح کی بیماری ہے۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گی، مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی ہم بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، اس کا دماغ میں جو کان میں آواز جاتی ہے یا آنکھ سے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ایک کیمیکل ریئیکشن ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، اس سے ایک سیٹنگ بنتی ہے، ایک سوچ بنتی ہے۔ وہ سوچ اگر روح کی ہمیں پسند آ رہی ہوتی ہے ہماری روح کو، تو وہ سوچ جو ہے وہ صحیح رہتی ہے، صحت مند رہتی ہے اور اچھا ریئیکٹ کرتے ہیں، بیہیویئر میں فرق پڑتا ہے۔
اگر آپ کا وہ کیمیکل ریئیکشن روح کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کی روح کی صحت کے لیے، تو آپ کے دماغ میں روحانی بیماریاں سب سے پہلے پیدا ہوتی ہیں، اور یہی روحانی بیماریاں اگر وقت پر نہ ٹھیک کی جائیں تو یہ پھر جسمانی بیماریوں میں، پہلے ذہنی بیماریوں میں بدلتی ہیں جو ہمیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں، جس سے بیہیویئر بدلنا شروع ہوتا ہے آپ کا، اور پھر یہی بیہیویئر بیماریاں جو بدلتی ہیں ہماری ذہنی بیماریاں، یہ آہستہ آہستہ اگر اس کو پھر بھی علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ جسمانی بیماریوں میں بدل جاتی ہیں جو ہمیں نظر آ جاتی ہیں، فالج کی صورت میں، شوگر کی صورت میں، بلڈ پریشر کی اور ایسی بڑی بڑی بیماریوں میں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اپنی روح کو پوری توجہ دیں گے، اپنے جسم ہمارا خود بخود صحیح رہے گا، لیکن اگر ہمارا جسم خراب ہے اور روح صحت ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا ایک ہم بڑے قوت والے اور خوددار انسان بنیں گے۔ ہمارے یہاں ایگزامپل ہے، ویڈیو میں ہم دیکھتے رہتے ہیں مختلف فلمیں، جسم تو کچھ نہیں تھا لیکن پورے مجمع کو وہ تقریریں کر رہے ہیں اور اپنی کوئی کمپلیکس نہیں ہے ان میں، لیکن اگر کسی کی روح بیمار ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت کڑگل جوان ہے، روح بیمار ہے، تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا بیٹا اپنی روح کے اوپر توجہ دیں، اور اگر روح کو توجہ دینے سے آپ در حقیقت جنت کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور دنیا تو آپ کو جنت نہیں، دنیا ہی میں مل جائے گی اس طرح سے جنت۔